اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم کے حصہ غزل میں سے خواجہ میر درد کی دوسری غزل کے اشعار کی تشریح اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ خواجہ میر درد جن کا تعارف آپ پہلی غزل کی تشریح والے ویڈیو کلپ میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اب یہ خواجہ میر درد کی سیکنڈ ایئر میں شامل نصاب دوسری غزل کے اشعار کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوسرے دوستوں کو شیئر کریں۔ تو خواجہ میر درد کی دوسری غزل کا پہلا شعر آئیے پڑھتے ہیں۔ پہلا شعر کچھ اس طرح سے ہے: کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ خواجہ میر درد کے تعارف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ خواجہ میر درد تصوف کا شاعر ہے۔ آپ کی شاعری میں اکثر جو شعر ہیں ان میں تصوف کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، تصوف کے نکات بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں عشق مجازی کی بجائے عشق حقیقی کی بات کی گئی ہے۔ اکثر اشعار کے اندر اسی طرح کے مضامین ملیں گے۔ تو اس شعر میں اگر آپ دیکھیں کیا فرق داغ و گل میں، داغ یہاں زخم کے معنوں میں ہے، گل پھول ہے، جس گل میں بو نہ ہو، جس پھول میں خوشبو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ اس شعر کا اگر آپ مفہوم دیکھیں تو مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ اگر پھول میں خوشبو نہ ہو تو داغ اور پھول میں کوئی فرق نہیں، ایسے ہی وہ دل کسی کام کا نہیں جس میں محبوب کی یاد نہ ہو، جس میں محبوب بسا ہوا نہ ہو۔ تو اس شعر کی تشریح شروع کرنے سے پہلے آپ دیکھیے کہ اس شعر میں خالصتاً تصوف کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جس میں محبوب حقیقی یعنی اللہ رب العزت کی ذات کا تذکرہ، اللہ رب العزت کی ذات کی یاد کسی انسان کے دل میں اگر سمائی ہوئی ہے تو وہ دل کہلانے کا حقدار ہے۔ جس طریقے سے اگر اللہ کی یاد کسی کے دل میں رچی بسی نہیں ہے تو وہ ایک لوگوں کی نظروں میں تو وہ دل ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں تو وہ دل کا کام کر رہا ہے، لیکن تصوف کی نگاہ میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک عبث چیز ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ اپنے محبوب حقیقی کے ذکر میں مستغرق ہونا ہے، اللہ رب العزت کی یاد کو اپنے دل میں بسانا ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو کہیں اور نہیں سماتی ہے، صرف اور صرف ایک مومن کا دل ہے جس میں وہ سما جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ ارض و سما کہاں تیری وسعتوں کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ اللہ رب العزت کی دل میں اگر یاد ہوگی تو پھر وہ دل کہلانے کے قابل ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ کی جو یاد ہے وہی دلوں کی آبادی ہے۔ دلوں کی آبادکاری اگر ہے تو اللہ کے ذکر سے ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس شعر میں جو دل کی ایک حیثیت ہے انسانی جسم میں، جو ایک مرکزی حیثیت ہے دل کی، اس کا بیان بھی اس کے اندر، اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ دل ایک ایسا مرکزی ایک عضو ہے انسان کے جسم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں انسانی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے
اگر وہ درست ہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، لیکن اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو گوشت کا یہ لوتھڑا دل ہے، یعنی دل کی درستی ہی پورے جسم کی درستی ہے، اور دل کی خرابی پورے جسم کی خرابی ہے۔ اس لیے دل وہی دل ہے جس دل کے اندر اللہ رب العزت کی یاد ہو، جس میں اللہ رب العزت کا مقام ہو۔ وہ دل نہیں کہ جس میں محبوب حقیقی کی یاد سے خالی ہو، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات میں نے کی ہے دل کی، اگر آپ دیکھیں دوسری بات جو اس نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، یعنی وہ کہتا ہے وہ پھول، یعنی دل کو پھول سے تشبیہ دی ہے۔ پھول جو ہے اس کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے، دل کا رنگ بھی سرخ ہے، اور اگر پھول میں خوشبو نہ ہو تو وہ صرف اور صرف ایک رنگ رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی دل میں جو حقیقی چیز ہے، جیسے پھول کی جو حقیقی چیز ہے، اصل چیز ہے، وہ اس کی خوشبو ہوتی ہے، ایسے ہی دل کی جو اصل چیز ہے، جو سرمایہ ہے دل کا، جو دل کو قیمتی بناتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی یاد ہے، اللہ رب العزت کے جلووں کی اماج گاہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جیسے پھول میں خوشبو نہ ہو تو وہ فقط رنگ رہ جاتا ہے، ایسے ہی اگر دل میں اللہ کی یاد نہ ہو تو وہ ایک سادہ سا گوشت کا لوتھڑا رہ جاتا ہے، جس کا کام صرف پمپنگ ہے، جس کا کام صرف جسم کو خون مہیا کرنا ہے۔ جو اصل جوہر ہے دل کا، جو اصل چیز ہے، جو اصل سرمایہ ہے دل کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اس نے کہا جیسے زخم ہوتا ہے، داغ ہوتا ہے۔ اب اگر پھول کے اندر خوشبو نہیں ہے تو پھول کا رنگ بھی سرخ ہے اور زخم کا رنگ بھی سرخ ہے۔ زخم سے اگر پھول کو، جو زخم اور پھول میں فصل ممیز ہے، جو وجہ امتیاز ہے، جو اس میں فرق کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ رنگ بے شک زخم کا بھی سرخ ہے، پھول کا بھی سرخ ہے، لیکن پھول میں خوشبو ہوتی ہے۔ اگر پھول میں خوشبو نہ ہو تو پھر زخم میں اور پھول میں کوئی فرق نہیں رہتا، اصل چیز اس کی خوشبو ہے۔ تو سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ وہ کہتا ہے جو اصل چیز ہے اس کا جوہر ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر فقط رنگ رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی دل جو ہے اصل چیز ہے دل، اگر دل کے اندر اپنے محبوب حقیقی اور اپنے یار کی اگر وہ یادوں سے وابستہ نہیں ہے، یادوں سے آباد نہیں ہے، تو جیسے پھول میں خوشبو نہ ہو تو وہ زخم اور پھول میں فرق نہیں ہوتا، ایسے ہی اس دل میں اور ایک گوشت کے لوتھڑے میں کوئی فرق نہیں ہوتا جس میں اللہ کی ذات کی، اللہ کی یاد جو ہے وہ سموئی ہوئی نہ ہو، اللہ کی یاد جو ہے وہ سرایت کی ہوئی نہ ہو۔ یعنی عشق حقیقی کی بات جو اس میں کی گئی ہے کہ سالک جو ہے ہر دم سعی کرتا ہے کہ دل کو علائشات و اغراض سے اور اغراض دنیا سے آزاد کر کے اس میں خالق حقیقی کی یاد بسائی جائے۔ وہ ہمہ وقت محبوب حقیقی کی خوشنودی پانے اور اس کی رضا جوئی میں سرگرداں رہتا ہے۔ اس سب کوشش کے باوجود اگر خدا کی یاد اس کے دل میں گھر نہ کر سکے تو اس دل کی حقیقت ایک بیکار پرزے کی سی ہے کہ خدا کے تصورات سے ہی دل کی زندگی ہے ورنہ شرمندگی ہے۔ اب یہ عشق حقیقی کے اعتبار سے جو بات ہوئی ہے، اگر آپ اس کو مجازی کے معنوں میں دیکھیں تو اس صورت میں ایسے بھی کہا جا سکتا ہے
کہ میدان عشق میں قدم رکھتے ہی عاشق کی دل کی دھڑکنوں سے لے کر سانسوں کی روانی تک کو محبوب سے منسلک کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی پر اس کا اپنا کوئی حق نہیں رہتا۔ دل ہے تو محبوب کی جاگیر ہے، رگ رگ میں بہتا خون اور اس کی گرمی، سانسوں کا تواتر اور سوچوں کا تسلسل، ہر شے اسی کی ملکیت ہوتا ہے اور دل پر لازم ہے کہ اسی کی یاد میں دھڑکے اور اسی کو ہر دم یاد کرتے رہنا ہی گویا دل کا مشغلہ بھی ہونا چاہیے اور عبادت بھی۔ اس میں ذرا سی بھی غفلت یا تاخیر وہ عمل ہے جس پر یہ دل دل کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر جو حقیقی کے اعتبار سے آپ دیکھیں نا، سلطان باہو نے بھی فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی اپنے محبوب کی یاد سے غافل ہو جانا یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جو دل کی حقیقت ہے، جو اصل چیز ہے، دل کا جو جوہر ہے، جو دل کے کا سرمایہ ہے، اس کی یہ نفی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اس کی یاد سے وہ غافل نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اپنے محبوب کی یاد میں اسے مستغرق رہنا چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ دل کی خاموشی سے سانسوں کے ٹھہر جانے تک، یاد آئے گا مجھے وہ شخص مر جانے تک۔ یہ اس کے مجازی کے اعتبار سے اگر آپ کرتے ہیں کہ آج ٹوٹ کر اس کی یاد آئی تو احساس ہوا، آج ٹوٹ کر اس کی یاد آئی تو احساس ہوا، محسن اتر جاتے ہیں جو دل میں وہ بھلائے نہیں جاتے۔ اور اگر وہ دل میں اترے ہوئے بھول جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل جو ہے وہ خالی ہے اور وہ کسی کام کا نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں پر جو راہ سلوک کی باریکیاں بیان کی گئی ہیں کہ انسان کو اپنے دل کو دنیاوی ساری محبتوں سے خالی کر کے صرف اور صرف محبوب کی محبت سے آباد کرنا چاہیے، صرف اور صرف محبوب کو وہ دل میں جگہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نکال دینی چاہیے کہ اس دل میں جو ہے وہ نور الہی سے ہی مضبوطی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور مال کے عرض و سما جو ہے جب اس دل میں سما جاتا ہے تو پھر اس دل کی جو ہے وہ اہمیت جو ہے وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کی ذات اور اس کی یاد دل میں نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ عشق جس دل میں نہیں وہ دل ہی نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل ہی نہیں۔ تو اسی غزل کا دوسرا شعر دیکھیے، ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبو نہ ہو۔ ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبو نہ ہو۔ اب حول اور قوت جو ہے اس کا مطلب ہے طاقت اور قدرت۔ کبو نہ ہو یہ ابھی متروک ہے، یعنی کبھی بھی نہ ہو۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت، اللہ کی دی ہوئی طاقت جو ہے وہ اگر نہ ہو، اللہ کی توفیق اگر نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کچھ کر سکتا ہے تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی قدرت سے کر سکتا ہے۔ بغیر اللہ کی توفیق اور اللہ کی قدرت کے انسان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ساری قدرتوں کا مالک، ساری طاقتوں کا سرچشمہ اگر ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اللہ کی قدرتوں کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کی طاقتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ جو لا حول و قوت کا لفظ جو ہے اصل میں یہاں پر مخفف ہے، اور پوری عبارت اس طرح ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ کسی میں نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، نہ کوئی نیکی کرنے کی قوت ہے، سوائے خدائے بزرگ و برتر کے جو سب سے بلند اور مرتبے والا ہے۔ یعنی اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ گناہ سے بچ سکتا ہے، نہ نیکی کر سکتا ہے۔ یہ ساری توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ ایسی کامل قدرت اور ایسی کامل طاقت کا مالک ہے کہ بندہ جو ہے اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر پرکاہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ نے انسان کے حوالے سے ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ انسان میں کسی کام کے کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، طاقتیں ساری جو ہے وہ عطائیں ہیں اللہ رب العزت کی، وہ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، اور پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا جو کچھ کے ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو کچھ ہونا ہے سب میں اگر شامل حال ہوگی اللہ کی قدرت، اللہ کی توفیق اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی عطا اگر ہوگی تو وہ ہوگا، اور جو کچھ پہلے ہوا ہے وہ بھی سارا اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے ہی ہوا ہے۔ اگر نہ اس کا کرم شامل حال رہے تو جل سکے نہ جہاں میں کسی کے چراغ۔ اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ سورج، چاند، ستارے اللہ کے حکم کے بندھے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی اپنے مدار سے نکلنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ انسان کو اپنی کامیابی پر یا اپنی کسی طاقت پر نازا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غرور اور تکبر اور جھوٹی انا میں مبتلا ہونے کی بجائے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری توفیق جو ہے یہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور وہ کل اختیارات کا مالک ہے۔ اگر اس کی رحمت انسان کے ساتھ نہ ہو تو وہ سانس بھی نہ لے پائے۔ انسان کے ارادوں کی تکمیل کے پیچھے اس کا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ رب العزت وہ جو مسبب الاسباب ہے، وہ جو بزرگ برتر ہے، وہ جو بزرگ برحق ہے، وہ جو قدرت و کمال رکھنے والا ہے، وہ جو ہر طرح کی طاقتوں کا مالک ہے۔ اگر وہ قوت ہماری مددگار نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہ کر سکیں، اور اللہ کی ذات ہی کارساز ہے، وہی مشکل کشا اور ہر حال میں انسان کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ کسی بھی تکمیل کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے ان اسباب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العزت ہے، اسی لیے اسے مسبب الاسباب کہتے ہیں۔ اور کسی بھی کام میں اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو کبھی بھی وہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح سے اب اسی غزل کا تیسرا شعر دیکھتے ہیں، کہ تیسرا شعر جو ہے اس میں ہے کہ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی، مگر یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ تمنا کا معنی بھی خواہش ہے، آرزو ہے۔ جو کچھ یعنی جو بھی زندگی کے اندر جتنی بھی خواہشیں کی ہیں، تو اس کا جو مفہوم بنے گا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر خواہش ہماری پایہ تکمیل کو پہنچی ہے، مگر یہ آرزو ہمیشہ دل میں رہی کہ اب کوئی آرزو نہ ہو۔ اس شعر کے اندر بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کی عطا کردہ ان ساری نعمتوں کا یہاں پر اس کا اقرار کیا جا رہا ہے
کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے بندے کو عطا کی ہیں، کتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور پھر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی تو نعمتیں اس قدر ہیں، اللہ رب العزت کی تو نعمتیں اس قدر وافر ہیں کہ تم تو ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے، تو تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جو نعمتیں اللہ نے عطا کی، جو خواہشیں ہم نے کی، اللہ نے اپنا کرم کرتے ہوئے ان کو پورا کیا۔ اب بندے کی جو چاہتیں اور جو خواہشیں ہیں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ کیسے پورا کر دیتا ہے؟ اس حدیث مبارک پر اگر آپ غور کریں کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو میری چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دے تو میں تیری چاہت میں تیری کفایت کروں گا اور ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، اور اگر تو میری چاہت پر اپنی چاہت کو قربان نہ کرے تو میں تم کو تیری چاہت میں تھکا دوں گا اور ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ یعنی جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، اپنی رضا کو فنا کر دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ساری خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی انسان کی جو خواہشیں ہیں ان کو جب اللہ کی خواہشوں کے تابع کر دیتا ہے، اللہ کی مشیت کے تابع کر دیتا ہے، اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کر دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی خواہشوں کو پورا کر دیتا ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے، انسان جو ہے وہ ہزاروں خواہشوں کا اس کی زندگی مرکز ہوتی ہے، وہ ہر آئے روز نئی سے نئی خواہش کو وہ پالتا ہے، اور پھر مزے کی بات ہے جو خواہشیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں ان خواہشوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور ان کی جگہ ایک نئی خواہشیں جنم لیتی ہیں، نئی خواہشیں وہ پالتا رہتا ہے۔ شاعر نے اسی مفہوم کو کچھ اس طرح سے بیان کیا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یعنی انسان کے جو خواہشات ہوتی ہیں، انسان کی جو تمنائیں ہوتی ہیں وہ لامحدود ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ کبھی ختم، ان کا سلسلہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے، اور دل جو کہ مقام خواہش ہے، خواہش کے پیدا ہونے کی جگہ ہے، وہ اس قدر اپنی خواہشات کو جنم دیتا ہے کہ ایک ہجوم سا لگ جاتا ہے، میلہ سا لگ جاتا ہے، اور خواہشیں جو پوری ہو جاتی ہیں وہ اپنی اہمیت جو ہے وہ کھوتی چلی جاتی ہیں، اور انسان نئی نئی خواہشات کو جو ہے وہ جنم دیتا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا میرا کارنامہ زندگی میری حسرتوں کے سوا کچھ نہیں، میرا کارنامہ زندگی میری حسرتوں کے سوا کچھ نہیں، یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں وہ رہا نہیں۔ یعنی اسی کشمکش خواہشات اور تمناؤں میں ہی انسان جو ہے وہ الجھا رہتا ہے اور انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ خواہش کے بعد خواہشات جنم لیتی رہتی ہیں، اور ہر خواہش کے بعد جو پہلی پوری ہونے والی خواہش کے بعد آنے والی خواہش اسے سب سے زیادہ جو ہے وہ اہم لگتی ہے۔ آرزوؤں کا طویل سفر انسان کے لیے عذاب سے کسی طور بھی کم نہیں۔ آرزوؤں کا کبھی افسانہ مکمل نہ ہو سکا، کبھی آغاز رہ جاتا ہے اور کبھی انجام۔ ایسے میں شاعر نے آرزو سے بے نیاز ہونے کی آرزو کی ہے تاکہ اس کی منشا ایزدی کے تابع ہو سکے۔ جیسے اس نے کہا ہے نا
کہ یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ اور میں نے حدیث قدسی پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، وہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو درس دیا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی اطاعت سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تیری وہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ تو چونکہ خواجہ میر درد ایک تصوف کا شاعر ہے تو وہ تصوف کی زبان میں بتاتا یہ ہے کہ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، ہم نے جو کچھ مانگا تو نے عطا کیا ہے، لیکن یہ میری خواہش رہی کہ راہ سلوک کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے میں اپنی رضاؤں کو فنا کر دوں، میں اپنی خواہشات کو فنا کر دوں، تیری رضا میں راضی ہو جاؤں، اپنی رضا کو بالکل ختم کر دوں۔ یہ ایک آرزو تھی کہ جو میری پوری نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ آرزو کے بعد آرزو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ آرزو کے بعد آرزو جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ انسان تو یوں سمجھے جیسے خواہشات ہی کا نام ہے کہ انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں۔ 2 گز زمین بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد، کہ انسان کی خواہشیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، ایک کے بعد ایک ہے۔ اور پھر یہ اس کا زندگی میں ایک گہرا عمل دخل بھی ہے کہ آرزو ہی زندگی کا محور ہے، اور پھر انہی آرزوؤں کے پیچھے انسان جو ہے وہ ساری زندگی گزار دیتا ہے، اور جو آرزوئیں پوری نہیں ہوتی اور حسرت بن جاتی ہیں، ان حسرتوں کی کسک جو ہے وہ ساری زندگی اس کی جو خلش ہے وہ اپنے قلب میں، دل میں وہ محسوس کرتا رہتا ہے۔ تو خواجہ میر درد اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو، یعنی باقی ساری آرزویں اور خواہشیں پوری ہو گئیں، لیکن یہ خواہش پوری نہ ہوئی کیا کہ اب کوئی اور خواہش جنم نہ لے، یعنی یہ خواہش جو ہے میری پوری نہیں ہوئی ہے، باقی اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری ساری خواہشوں کو پورا کیا ہے، لیکن یہ دل میں اب خواہش کوئی اور پیدا نہ ہو، یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ گویا اس میں خواجہ میر درد نے وہ کہا ہے کہ ساری تمنائیں جو ہیں، ساری آرزویں جو ہیں وہ میری پوری ہو گئی ہیں، بس یہ خواہش رہی کہ اب میں تمنا کروں، آرزو کروں تو اپنے مالک حقیقی کی کروں، اپنے خالق حقیقی کی کروں، محبوب حقیقی کی رضا کو پانے کے لیے اپنی جد و جہد کروں۔ کیوں؟ تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا، تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا، تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے، یعنی یہ اس طرح کا نقشہ جو ہے وہ زندگی پیش کرنے سے قاصر رہی ہے کہ صرف اور صرف تمنا اور خواہش ہو تو صرف لقاء الہی کی ہو، وصل الہی کی ہو، دیدار الہی کی ہو، دنیا کی اور کوئی خواہش میرے دل میں جنم نہ لے۔ تو شاعر نے اس کے اندر بڑے خوبصورت انداز سے جو تصوف کا مقام رضا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ مقام رضا کیا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کر دینا، لیکن آخر پہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو، وگرنہ ہم خدا تھے گر دلے بے مدعا ہوتے۔ تو کہتے ہیں یہ آرزو ہونا ہی کہ انسان کے دل میں جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، آرزو اور تمنائیں پیدا ہوتی ہیں، یہ بندہ ہونے کی علامت ہے، کیونکہ وہ بندہ ہے تو جس کی بندگی کرتا ہے تو پھر اس سے وہ نئی نئی چیزیں بھی چاہتا ہے۔ اگر دل بے مدعا ہوتے، یعنی کچھ بھی نہ ہوتا، وہ کوئی آرزو ہی نہ ہوتی، تو وہ تو ایک خدا کا مقام ہے کہ جسے کسی کی کوئی خواہش تمنا نہیں ہوتی، جس کے پاس ساری طاقتوں کا مرکز اور منبع اور محور ہے، اور وہ جو کسی سے وہ مدعا نہیں کہتا، کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہے، بلکہ وہ عطا ہی عطا ہے۔ تو یہ آخری جو شعر حوالہ دیکھیے گا کہ ایک یہ خواہش کہ کوئی زخم نہ دیکھے دل کا،
ایک یہ حسرت کہ کوئی دیکھنے والا ہوتا. یعنی انسان کی زندگی جو ہے اس طرح کشمکش میں ہوتی ہے. جیسے اس شعر میں اس نے کہا کہ یہ خواہش رہی، ہر خواہش ہم نے کی، اللہ نے پوری کی، اور پھر یہ خواہش رہی کہ کوئی خواہش نہ ہو. یعنی یہ جو ایک دوگلی سی پالیسی ہے انسان کی، اس شعر میں بھی اسی چیز کا وہی مضمون ہے کہ ایک یہ خواہش کہ کوئی زخم نہ دیکھے دل کا، ایک یہ حسرت کہ کوئی دیکھنے والا ہوتا. تو اس طرح ہم نے خواجہ میر درد کی دوسری غزل کے 3 اشعار کی تشریح اس ویڈیو کلپ میں دیکھی، سمجھی اور پڑھی ہے. تو اب اس کے جو آخری 3 اشعار ہیں، شعر نمبر 4، 5 اور 6، ان کی تشریح جو ہے اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں پیش کی جائے گی.